بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اور السلام علیکم. میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اے پلس کی پوری ٹیم کی طرف سے ہماری اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن رمضان کریم میں. اللہ تعالیٰ کی پاک اور بابرکت نام سے ہم نے اپنی آج کی 5ویں روزے کی ٹرانسمیشن کا آغاز کیا ہے اور 5ویں پارے میں موجود آیت مبارکہ ہی آپ کے سامنے تلاوت فرمائی گئی ہیں. ان آیات مبارکہ سے اس پارہ کا آغاز ہوتا ہے اور جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے
کہ اللہ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ خوب سننا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یقیناً اللہ پوری طرح معاف کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو یہ سب اصلی کافر ہیں۔ ایک چھوٹا سا میں تصحیح کر دوں، میں نے 5واں روزہ کا یہ 6ٹھا روزہ اور 6ٹھے سپارے کی تلاوت جو ہے وہ آپ کے سامنے کی گئی ہے۔ قاری نعمان سیفی نے یہ تلاوت کی سعادت حاصل کی۔ یہ جو سورہ مبارکہ ہے یہ سورہ نساء اس پارے میں اور سورۃ المائدہ، اس میں وہی بنیادی موضوع توحید کا ہے اور وحدت ادیان کا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف واقعات بیان فرماتے ہیں، جس میں 3 واقعات جو ہیں وہ اہم ہیں۔ ایک واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی وفات کے بعد تشریف لانے کا جو مسلمانوں کا ایک عقیدہ ہے، اور اس کے ساتھ رد کرنا ہے عیسائیت کے اس عقیدے کو جس میں ان کا کہنا ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، بلکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ وہ خدا خود ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں، یا ان کو مطلب اس طرح کے جو عقیدہ تثلیث ہے اس کا رد کرنا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل پہ اللہ تعالیٰ کے جو انعام و اکرام ہوئے اور جس طرح سے انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اور اس ناشکری کی بنیاد پھر جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا اور رسوا کیا پوری دنیا میں، وہ اور جس طرح سے ان پر سے انعام و اکرام واپس لے لیا گیا، اس کا ایک واقعہ یہاں بیان ہوا۔ اور ایک واقعہ حابیل اور قابیل کا ہے کہ حسد کے حوالے سے، حسد اور بغض جو ہے اس نے نسل انسانی اور نوع انسانی کو کس طرح شروع دن سے متاثر کیا ہے، اور یقینی طور پر ان واقعات کا آپس میں ایک لنک بھی ہے، جو کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے اگلا جو سیگمنٹ ہے جہاں پر ہم تفصیل کے ساتھ موضوعات جو زیر بحث ہوتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ابھی بریک کے بعد جب میں آؤں گی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ اس پارہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، میں پوری تفصیل کے ساتھ کوشش کروں گی کہ وہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، کیونکہ ابھی رکنے کا وقت ہے۔ جاتے جاتے میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ سنم ماروی اللہ تعالیٰ کا نعتیہ حمدیہ کلام جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں گی۔ ہمارے پاس 2 ایسے لوگ ہیں جو آپ کی مدد کے منتظر ہیں، انہیں ضرورت ہے، اور ہمارا چونکہ کام ہے کہ ہم آپ کو ان تک اور ان کو آپ تک پہنچا دیں، تاکہ اگر آپ اللہ کے راستے میں کوئی اپنا مال خرچ کرنا چاہیں، صدقہ و خیرات کرنا چاہیں، تو اس کے مصارف جو ہیں وہ آپ کے سامنے لائے جا سکیں، اور اس بہانے اور اس وسیلے سے ان کی کوئی مدد جو ہے وہ ہو سکے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات جو کہ اس پارہ مبارکہ میں آئے ہیں اور اس کے مضامین جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج 6ٹھے روزے کے دن اس کو مل کے سمجھیں، 6ٹھے پارے کو، اور اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بریک کے لیے رکنے کے بعد ہم اپنی ٹرانسمیشن کو دوبارہ سے شروع کریں گے۔ رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان کریم صدق اللہ العظیم رمضان چھٹے پارے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ وحدت ادیان بھی ہے، ایک ایسا موضوع جس میں اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے بارے میں کھل کر بیان فرماتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مختلف مثالیں دیتے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کی مثال جو ہے وہ پورے قرآن پاک میں تقریباً سب سے زیادہ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے اور جتنے انبیاء کے تذکرے قرآن پاک میں ہیں، زیادہ تر کا تعلق جو ہے وہ بنی اسرائیل سے ہے، اور آخری جو نبی آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے، اور بنی اسرائیل کا ان تک بھی رویہ جو تھا وہ اس قابل نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی 7 نافرمانیوں اور سرکشیوں کا سلسلہ جو ہے یہ السلام کے بقول ان کے اور ان کے عقیدے کے مطابق قتل کرنے کے اوپر جا کے منتج ہوا۔ لیکن قرآن پاک اور وحی الہی جو ہے وہ ہمیں اس کے علاوہ ایک صورتحال بتاتی ہے، اور یہ بہت خوبصورت بات ہے۔ یہ آپ کو علم میں ہوگا، اس سے پہلے سورہ بقرہ میں بھی ایک نجران سے جو وفد ہے اس کے آنے کی بات ہوئی۔ سورہ آل عمران میں نجران کے وفد کی ذکر ہوئی، آیت مباہلہ کا ذکر ہوا کہ نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، اور ان کا جو عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کو کے اوپر قائم تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس بات کو تسلیم کر لیا جائے
کہ حضرت اللہ جو ہے وہ ان 3 لوگوں میں تیسرا ہے، اور 2 اس کے علاوہ جو افراد ہیں وہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ ان آیت مبارکہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کا جو عقیدہ ہے کہ ہم نے انہیں قتل کر دیا یا ختم کر دیا، اس کو رد کیا گیا ہے، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو احادیث ہیں، صحیح بخاری کی احادیث 3448 اور صحیح مسلم کی احادیث 155 سے 245 تک، اس میں ان کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ تذکرہ اس طرح سے ہے کہ منارہ شرقیہ کے قریب ظہور ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور فجر کی نماز فجر کی امامت کا وقت ہوگا۔ آپ جب تشریف لائیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، سلیب کو توڑ دیں گے، جزیہ معاف کریں گے، اور دجال کو قتل کریں گے۔ یاجوج ماجوج کا جو ظہور ہے وہ بھی آپ ہی کے دور میں ہوگا، اور آپ ہی کی دعا سے اس فتنے کا خاتمہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس مسئلے کو پوری طرح سے رد کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں ان کو قتل کر دیا گیا ہے، بلکہ ہمارے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق اس میں بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اعلیٰ مقام کی طرف اٹھا لیا، اور اس کے بعد وہ واپس تشریف لائیں گے، اور وہ واپس تشریف لا کر، جیسے میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کے الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے، کہ اس طرح سے وہ وحدت ادیان کی طرف سب لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا واقعہ جو ہے یہ یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کا ایک معجزہ ہے۔ اس میں ایک جملہ بھی آیا ہے جس میں کلمۃ اللہ جو ہے اس کے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کنٹروورسی میں جاتے ہیں کہ عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کلمۃ اللہ سے مراد شاید وہ ہے۔ کلمۃ اللہ سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جب حضرت مریم علیہ السلام، جو کہ ایک انتہائی برگزیدہ خاتون ہے، ایک ایسی خاتون جن کی اپنی ولادت جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ایسا واقعہ ہے جس کو قرآن پاک میں رقم کیا گیا۔ آل عمران وہ ایک ایسی نسل ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا۔ حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت جو ہے یہ ایک ایسا انہونا واقعہ ہے جو اس وقت بھی اور اب تک بھی بہت سارے لوگوں کے لیے حیرت کا باعث ہے، لیکن ان کے لیے نہیں جو اپنی ایمان کی پختگی کے ساتھ اپنے رب کی قدرت پہ یقین رکھتے ہیں کہ بارہا قرآن پاک میں اس بات کی تکرار آئی ہے کہ جو ایک دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوسری بار بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور پہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے ایک کلمے کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام علیحدگی میں تنہائی میں عبادت کر رہی ہیں، اور انہیں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عطا کرتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے کہ تمہیں بیٹا عطا کیا جائے۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا، تو بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا اذن ہے، اس کا حکم ہے، اور اس کے حکم سے یہ ہو جائے گا۔ تفاسیر یہ بیان کرتی ہیں کہ آنے والے اس فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، اور اس طرح سے اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوتی ہیں، اور وہ ایک ایسے بچے کو جنتی ہیں جس کا کوئی باپ نہیں، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ کھلا معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دکھایا، لیکن اس معجزے کو بنوان تسلیم کرنے کے بجائے انہوں نے اس کو بھی عقیدہ توحید پر وار کرنے کا ایک طریقہ بنا لیا۔ گہوارے میں کلام کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ اور اس سے پہلے قرآن پاک میں اور اس کے بعد بھی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پہ اس بات کی تکرار ہے کہ جو انبیاء مبعوث ہوتے رہے وہ تمام یہ پیغام لے کر آتے رہے کہ وہ وحدت کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار اور اپنی رسالت کے اللہ تعالیٰ کا پیغام انہوں نے اس کے بندوں تک پہنچا دیا ہے۔ یہ اس کے ساتھ ہی جب یہ واقعہ بیان کرتا ہے قرآن پاک تو تفسیروں میں آتا ہے کہ جب یہودی یہ سازش کر رہے تھے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیں گے، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک ترکیب کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے کچھ مصاحبین کو جمع کیا اور ان 12-13 مصاحبین میں سے پوچھا کہ وہ کون ہے جو میری جگہ یہاں پر موجود رہنے کے لیے تیار ہے، بھلے اس میں اس کی جان کا خطرہ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مصاحب نے اس کے لیے حامی بھری، اور اللہ تعالیٰ نے اس مصاحب کی شکل حضرت عیسیٰ سے ملتی جلتی کر دی، اور اس نے حضرت عیسیٰ کو آسمانوں کی طرف اٹھا لیا گیا۔ بہت ساری تفاسیر میں یہ بھی درج ہے کہ جو یہودی انہیں قتل کرنے کے لیے اس وقت وہاں آئے تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے آسمان کی طرف اٹھتے بھی دیکھا۔ بہت ساری جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ ان کے بہت سارے فرقوں کو یہ یقین بھی ہے کہ جو بات قرآن پاک میں کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے ذریعے وحدت ادیان کا جو ایک پیغام دیا ہے کہ ہم سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ہمارا ان پر ایمان کتنا ضروری ہے، ہم سے پہلے آنے والی الہامی کتابوں پر ایمان کتنا ضروری ہے، اور وہاں پر جو ایمان کی خرابیاں ہوئی ہیں ان میں کیا ایسی قباحتیں ہیں جو درستگی ہے ہمارے عقیدے کی درستگی کے لیے۔
یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ غمز و ناز کی فوج کشی، یہ دل بر تیری خاص ادا، کیا خوب تیری اس الفت میں، کیا تیری اس الفت میں، مسکین سے میں سلطان ہوا، حیران ہوا حیران، حیران ہوا حیران، آنا آنا منصور ہو یا سرمد ہو صنم، یا شمس الحق تبریزی ہو، اس تیری گلی میں اے دلبر ہر ایک کا سر قربان ہوا، حیران ہوا حیران۔ شکریہ تشریف لانے کا سلام ماروی، اور آپ کو ہم اپنی رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے۔ رمضان کریم کیسا جا رہا ہے رمضان المبارک؟ بہت اچھا الحمدللہ۔ اس دفعہ چونکہ رمضان ذرا فرق ہے، ہم سب لوگ تھوڑے محدود ہیں گھروں میں بھی اور اپنی زندگیوں میں بھی بہت زیادہ نزدیک نہیں آنا، جو کہ صحت کے لیے ضروری ہے، تو ان ساری چیزوں کو فالو کر رہی ہیں؟ جی بالکل فالو کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، شکریہ۔ اور ایک بریک کے لیے میں رکوں گی، بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات۔ میں نیوی میرا مرشد اچا، اساں اچیاں دے سنگ لایا، صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا لڑیاں، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، اج سکھ متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے، لونو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا نینا لایا، کیوں جڑیاں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، نام جوگی نام جنگم نام چلا کمایا ہوں، نام بھج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مولا فرمایا ہوں، مرشد سونی کیتی باہو سانو پل وچ چا بخشایا ہوں، اج سکھ متراں دی کیوں دل اداس گھنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لایا نینا لایا، کیوں جڑیاں کتے مہر علی کتے تیری ثنا، مکھ چند بدر شانیے، مد چمکے لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، کتے مہر علی کتے تیری ثنا، کتے مہر علی کتے تیری ثنا۔ واہ سبحان اللہ۔
بہت خوبصورت Thank you. یہ گلڑوی صاحب کا کلام جو ہے پیر گولڑا شریف. ہاں مہر علی صاحب کا خوبصورت کلام. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ آج کا موضوع وہی جو قرآن کا بیسک بنیادی موضوع ہے توحید, اور اس توحید کو بیان کرنے میں جو جہاں سے شروع ہوتا ہے, میں مفتی طاہر تبسم صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے سر, اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے. یہ ہماری آج کی ٹرانسمیشن کے آغاز میں بھی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی. اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے یہ چھٹے پارے کی جو آج آپ کا موضوع سخن ہے اس کی پہلی آیت کریمہ ہے, اور اس میں یہ کہا گیا لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول, سوء من القول اور پھر جہر, تین باتیں, ایک ہے بات, ایک ہے بری بات, اور ایک ہے پھر اونچی آواز میں کرنا. اس کی تفاسیر میں تین باتیں لکھی کہ ایک تو یہ ہے کہ جب لڑائی ہو جھگڑا ہو تو پھر گالم گلوچ پہ اور دشنام ترازی پہ آ جانا, اور اس کے اندر حدود کراس کر جانا کہ سامنے والے کی نسب پر بھی اعتراض کر گزر. دوسری بات یہ کہ قسم اٹھا لینا کہ میں انتقام لوں گا اور میں ہر حال میں لوگوں کے سامنے اعلان کر دینا کہ میں بدلہ لے کے رہوں گا اور کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اس حد تک چلے جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے, قدرت کے حوالے سے سوالات کھڑے کر دینا. تو یہ ہے کہ برائی کے ساتھ مظلوم اور ظالم کا ذکر ہو رہا ہے سرکار, تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کسی کی حق تلفی کر رہا ہے, زیادتی کر رہا ہے اور اس پہ چیخوں پکار کر رہا ہے تو اس کو ناپسند تو یہی تو کہا گیا ہے کہ یہ باتیں عمومی حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ٹھیک, برائی کا پرچار پسند نہیں کرتا. بالکل بالکل. اگر یہ کہ آپ کسی کی کوئی بات دیکھیں بھی اور پھر اس کو ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیں تو یہ تو ایک مومن کے ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے. اور بار بار یہ کہا گیا کہ آج اگر دنیا کے اندر اگر کوئی کسی اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیوب کو چھپا دے گا روز محشر. اور اگر آپ کچھ بات ایسی دیکھتے ہیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور تنہائی میں. تو یہ سارے اس کے مفہوم اور مطالب ہیں, اور اس میں یہی کہا گیا کہ اسپیشل جو حالات ہوتے ہیں ان کے احکام بھی الگ ہوتے ہیں. نارمل حالات کے اندر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے اور ناگوار ہے. لیکن اگر وہ مظلوم ہے, اس پر ظلم کیا گیا اور اس کا حق دبایا گیا, کسی حوالے سے بھی وہ وکٹم ہے, تو ایسی صورت کے اندر اگر اللہ ون ظلم, یہ استثناء کیا گیا, اگر پھر وہ بیچارہ چیخو پکار کرتا ہے, پہلے اس کی داد رسی نہیں ہو رہی, تو ایسی صورت میں اس کی کسی نہ کسی صورت میں گنجائش ہے اور اس پر عتاب اتنا نہیں ہوگا جتنا نارمل حالات کیا. اچھا, ایک اور جو ہے جو وحدت ادیان کی بات کی گئی کہ تم سے پہلے عیسیٰ بھی یہی پیغام لے کر آئے, اس سے پہلے موسیٰ بھی یہی پیغام لے کر آئے, اور بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا, جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رد ہوتا ہے وہ کہ ان کو قتل کر دیا گیا, بلکہ ذکر ہے ان آیت مبارکہ میں کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا. یہ کیا واقعہ, اور جو کہا ہے کہ غلو نہ کرو اپنے دین میں, لا تغلو فی دینکم. اچھا, اس میں اس پارے کے جو مضامین ہیں ان میں جو اکثریت ہے غالب مضامین کی ہے وہ مزاج بیان کیا گیا, عقائد اور اعمال کی جو خرابیاں تھی انہیں بھی بیان کیا گیا, اور جہاں جہاں وہ بغاوتیں کرتے رہے اللہ رسول سے اس کو بیان کیا گیا. مثلا یہ تھا کہ ان کا مزاج تھا, اور قرآن نے اسی پارے میں بیان کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ ایسا کرتے تھے حالانکہ کتاب آسمانوں سے اتری تھی, لیکن جہاں ان کے مزاج کے خلاف بات ہوتی تھی وہ اس کی ریپلیسمنٹ کر دیتے تھے, آیت کو ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دیتے. اور یہ 40-41 آیت مبارکہ المائدہ کی میں ذکر ہے. جی بے شک ایسا ہے. اور پھر ایسا کرتے تھے کہ جہاں ان کے مزاج اور ان کے حرکات کے خلاف بات آتی تھی تو پڑھتے پڑھتے اس پر ہاتھ رکھ کے آگے گزر جایا کرتے تھے. یہ یہودیوں کا مزاج تھا. ایک یہ کہا گیا. دوسرا, ان کے عقائد کی سب سے بڑی خرابی یہ جو تھی, نصارہ کی بھی بیان کیے گئے اور یہود کے بھی, لیکن یہود کی مذمت زیادہ ہوئی کیونکہ یہود سے بڑھ کر ہٹ دھرم اور باغی قوم شاید اس روئے زمین پر کوئی آئی ہو. یہی وجہ ہے کہ اس پارے کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو مسلمانوں کو مخاطب کر کے
کہ اگر تم اپنے حساب سے دیکھو تو اگر تمہاری مخاصمت، تمہاری مخالفت، تمہاری دشمنی کو کیٹیگرائز کیا جائے تو کہا پھر یہودی اور مشرک تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں. ٹھیک ہے سر، لیکن اسی میں وہ ہے نا کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ ہیں یا اللہ کے بیٹے. اسی پر آ رہا تھا، ٹائم ہے ہاں جی، میں اسی کی طرف. میں چاہ رہی تھی کہ ہمیں یہ جو واقعہ قرآن پاک نے بیان کیا نا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا، اس کی تفسیر بتائیں کہ یہ کیا ہے. یہ بات تو یہ ہے کہ وہ تو خیر بہت لمبا واقعہ ہے، یہاں اتنی گنجائش نہیں ہوتی. تو یہودی جو ہیں ان کی آپ سمجھے جرائم میں سب سے بڑا جرم یہ تھا کہ یہ انبیاء کو قتل کیا کرتے تھے. ٹھیک. اور وہی اٹیمپٹ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے حوالے سے بھی کی. اور حضرت یحییٰ جو کہ انہی کے خالہ زاد تھے ان کو بھی آرے سے چیرا گیا. جی جی، تو یہ یہودیوں کی، یہ تو قرآن پاک میں ہے کہ ان کے یہ جرائم میں تھے. اچھا، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور اس کی منشا کا تقاضا یہ تھا کہ ان کو زندہ رکھا جانا تھا اور انہوں نے تشریف لانا ہے اور ان سے بہت بڑا کام لیا جانا ہے. تو انہوں نے اپنے طور پر ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھا دیا. اب وہ شخص وہاں کوئی اور تھا تو انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دیا ہے اور انہیں سولی پہ چڑھا دیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم. فرمایا یہ انہوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، سولی پہ بھی نہیں چڑھایا، ان کو اشتباہ میں رکھا گیا ہے، انہیں دھوکا ہوا بندہ کوئی اور تھا. فرمایا بل رفعہ اللہ، اسی آیت میں آگے چل کے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور وہ چوتھے آسمان پر موجود ہے. آج بھی مسلمانوں کا عقیدہ یہی ہے قرآن کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں اور چوتھے آسمان میں موجود ہیں اور قرب قیامت تشریف لائیں گے. وہ قرب قیامت کا جو ہے وہ کیسے تعین ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگ تو آج کے لیے جو وبا چل رہی ہے اس کو بھی قرب قیامت کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ یہ حالات اس طرح کے ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ یہ جو دور ہے یہ قرب قیامت کا ہی دور ہے. اور یہ قرب سے مراد کو 2-4 سال کی بات نہیں ہے، ایک بہت بڑا نیور ہوتا ہے تو وہ سارا اس میں کنسیڈر ہوتا ہے. لیکن وہ علامات کیا ہیں؟ اچھا، علامات جو ہیں، جو علامات ہیں، آج جو اس پر ریسرچ کرنے والے علماء ہیں اور گہری نظر رکھنے والے وہ کہتے ہیں کہ ان میں جو چھوٹی علامات ہیں وہ تقریباً ساری پوری ہو چکی ہیں. ٹھیک. جو اور موسٹلی پوری ہو چکی ہے. اب بڑی بڑی علامات کا ظہور ہوگا جن میں خروج دجال ہے اور جن میں یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے اور جن کے اندر پھر حضرت امام مہدی کا تشریف لانا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا تشریف لانا ہے. تو اس کے اندر وہ اب بڑی علامات کے ظہور اور وقوع پذیر ہونے کا ٹائم آگے شروع ہوا چاہتا ہے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بعض لوگ جو اس پر کہتے ہیں جی فلاں مسیح ہے، فلاں مسیح ہے اور آ گیا. اسی لیے قرآن پاک نے آگے ذکر کیا تھا مسیح ابن مریم، یہ اس لیے ان کی نومینیشن کی تاکہ لوگ اس نام سے صرف لفظ مسیح تھے دھوکہ نہ دیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس طرح نہیں آنا، احادیث کے اندر بالکل واضح کر کے جگہ کا تعین کر دیا گیا، ان حالات کو بتا دیا گیا کہ وہ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے پر نازل ہوں گے، منارہ شرقیہ پہ آئیں گے. جی، اس وقت نازل ہوں گے اور اس وقت حضرت امام مہدی جو ہیں وہ جماعت کروا رہے ہوں گے فجر کی اپنے ان مجاہدین کی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور ان کو امامت کی پیشکش کریں گے، لیکن وہ کہیں گے نہیں آپ مسلح امامت پہ ہی رہو اور میں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو آخری امام ہیں حضرت امام مہدی، ان کی اقتداء میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے اور کلمہ بھی جو پڑھوائیں گے اس وقت لوگوں سے وہ عیسیٰ رسول اللہ کا نہیں پڑھوائیں گے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھوائیں گے. جس شریعت کی تبلیغ کریں گے، تلقین کریں گے، وہ بھی شریعت مصطفیٰ ہوگی جس شریعت پر ہم عمل پیرا ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ آیت مبارکہ بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں یہ صرف حدیث میں، آیت مبارکہ بھی تو یہی کہہ رہی ہے کہ تمام عیسائی یا جو ہیں ان کو موت نہیں آئے گی اس وقت جب تک کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے کے اوپر نہ جائے، جو کہ عقیدہ ایمانی. جی بالکل، بڑی اہم بات آپ نے کی کہ اسی چھٹے پارے میں وہ آیت کہ اہل کتاب اس وقت تک مریں گے نہیں جب تک کہ ان پر ایمان نہیں آئے گا. تو اس وقت جو اہل کتاب ہوں گے
ان کے عقائد کی درستگی بھی ہو جائے گی اور انہیں احساس ہوگا کہ ہم غلطی پر اس تھے. آیت کی تفسیر میں احادیث پھر آئی ہیں نا، مطلب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری علامات جو ہیں یہ صرف احادیث میں بیان ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت جی اصل جو جرنل باتیں ہیں وہ تو اصل مضمون تو قرآن میں ہوتا ہے نا جی. پھر حدیث شریف میں تو اس کی وضاحت اور تشریح اور ڈیٹیل دی گئی ہے، لیکن ایسی بات نہیں کہ اس کی اصل قرآن میں نہیں ہے. یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ تمام تر جرائم کے باوجود، بغاوتوں کے باوجود، یعنی کہ جس چیز سے منع کیا جاتا تھا وہ کوئی نہ کوئی ہیلا کر کے، حجت کر کے، یہ اسی کو غلو کہا گیا. جو کہا گیا نا دین میں غلو نہ کرو. انہیں جس دن سے، ہفتے کے دن سے منع کیا گیا تو وہ ہفتے والے دن جو ہے وہ جمع کر لیتے تھے اور اگلے دن اس کو شکار کر لیا کرتے تھے مچھلیوں کو. تو کوئی نہ کوئی ہیلا کر لیتے تھے. لیکن اب ان کا آپ دیکھیں دیدہ دلیری دیکھیں کہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ و احباؤ. یہ آج ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے باوجود کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں معاذ اللہ. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور پارے کی آیت نازل کی، تیسرے پارے میں فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. یہ ایسے کیسے میرے محبوب بن گئے؟ اگر میرا محبوب بننا ہے تو میرے مصطفیٰ کی اتباع کرنا ہوگی، مصطفیٰ کے دین کو اپنانا ہوگا، جو مصطفیٰ پیغام لے کے آئے ہیں اس پر عمل کرنا. یہ سورہ مائدہ میں بھی ہے نا کہ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہیں، اور پھر ساتھ کہا کہ اگر اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی والدہ کو اور تمام لوگوں کو ہلاک کر دے تو کون ہے جو اس کو روکنے کا کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. تو یہ عیسائیوں کے عقائد میں بنیادی جو خرابی تھی وہ بھی عقیدہ توحید کے حوالے سے تھی. وہ تثلیث کے قائل تھے. کوئی ان میں بہت سارے 313 تو اس وقت تھے اور اب تو ہزاروں کے حساب سے ان کے عقائد ہیں. اب ان میں ایک یہ تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، معاذ اللہ خدا مانتے تھے. ایک جو ان کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، اور دوسرے وہ کہتے تھے کہ تین اکانی میں ثلاثہ جو ہیں، تین خدا ہیں اور تین میں سے تیسرے جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. تو قرآن پاک نے کہا کہ لقد کفر الذین، یہ کافر ہیں جن کا یہ قول ہے. اچھا ہمارے مسلمان آج کل مجھے سمجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، وہ بلیورز ہیں. ٹھیک ہے بھئی آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں جس کا جو عقیدہ توحید جس کا پختہ میں ہے نے وہ دو اور کافر ہے. بہت اہم موضوعات جو ہیں اس کے حوالے سے میں نے بات کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک کا وقت ہے. رمضان کریم صدق اللہ